اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 2 میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے پچھلا سبق پڑھا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا آپ لوگ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے اور تھوڑی ہماری دہرائی بھی ہو جائے گی۔ چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے جواب۔ اس کورس اور قرآن اور نماز سمجھے کے مقاصد ہیں، کتنے ہیں؟ ABCD میں سے چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے۔ جی بالکل ٹھیک، عائشہ عزیز، مسعود احمد اختر، علیحہ آفاق، حمود احمد، مریم فاطمہ، جویریہ کوثر، رضوانہ، عیسیٰ لارے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سب۔ جی نصرت بالکل ٹھیک۔ من، جی فاطمہ بالکل ٹھیک۔ من کے معنی؟ عائشہ عزیز جی بالکل ٹھیک۔ جویریہ کوثر، علیحہ آفاق، مسعود احمد، نصرت، حمود احمد، مریم فاطمہ، جی بالکل ٹھیک۔ عیسیٰ لارے بالکل ٹھیک۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے، گرامر میں کچھ نئے اشارے سیکھیں گے اور آخر میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا سیل ہے یہ ساتھ ساتھ چارج ہوتا رہے گا جیسے جیسے ہم الفاظ سیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ، اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم دن میں کئی بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کورس کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے یہ بہت فیملیئر چیز ہے، اس کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ اور ویسے بھی سب سے پہلے ہمیں وہی چیز سیکھنی ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز مؤثر ہو سکے۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ میں جو ہم الفاظ سیکھیں گے یہ ٹوٹل ملا کے کل قرآن مجید میں 9000 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً ہر لائن میں کم از کم ایک بار۔ آپ اس کی جو پریکٹس ہے وہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کھولیں، جو الفاظ آپ نے کوئی بھی صفحہ کھول لیں اور جو الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں ان کو ان میں ڈھونڈیں اور ان کا ترجمہ یاد کریں۔ سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رحمان کا مطلب مہربان اور رحیم کا رحم کرنے والا، تو اس میں فرق تو کچھ نہیں نظر آ رہا، اس میں فرق کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ فرق بھی ہم آج سیکھ لیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے بسم، 2 ٹکڑے ہوں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا باللہ کے 2 ٹکڑے، بی اور اللہ، اسی طرح سے بسم، بی اور اسم،
اسم کا مطلب نام، بی سے، نام سے۔ اسم کا لفظ ہمیں یاد رکھنا آسان ہے کیونکہ یہ بعض جگہ اردو میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کی جمع اسما ہے، اور اسماء الحسنہ ہم اکثر لفظ یوز کرتے ہیں اللہ کے بہترین ناموں کے لیے۔ تو بسم، نام سے، اللہ ہی، اللہ کے۔ جی، اللہ کے۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ الرحمن، الرحمن مہربان۔ اس طرح کے عربی الفاظ جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں، جیسے غضبان، اس کا یہ شدت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی رحمان جو ہے وہ بہت مہربان، کیسے وہ شدت سے رحمت والا ہے، شدت سے رحم کرنے والا ہے۔ غضبان شدید غصے میں، اور رحمان پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل، شدت سے۔ یعنی رحمان جو ہے، اس پہ آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے جتنے بھی الفاظ عربی میں اس پیٹرن پہ آتے ہیں وہ شدت کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہاں پہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پرجوش رحمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ الرحیم دوسرا لفظ ہے، الرحیم رحم کرنے والا۔ دونوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بظاہر دیکھنے میں مطلب ایک لگتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ دو الفاظ مختلف میننگ میں آتے ہیں۔ کس طرح سے کہ رحمان وہ جو بہت زیادہ مہربان ہے، جو بہت زیادہ شدت سے مہربان ہے، جو پرجوش رحمت والا ہے۔ اور الرحیم اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، کنٹینیوٹی، جیسے جمیل خوبصورت۔ اب وہ خوبصورت جو وہ کل بھی خوبصورت ہے، آج بھی خوبصورت ہے، کل بھی ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کل بدصورت ہے اور آج خوبصورت ہے۔ کریم اچھے اخلاق والا، وہ نہیں ہوگا جو پرسوں تو گالیاں دے رہا تھا اور آج وہ آپ سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے۔ کریم اچھے اخلاق والا، یعنی تسلسل کا اشارہ، کنٹینیوٹی کا اشارہ ہے۔ اب الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل۔ اب اس کے پورے ترجمے کو جو ہم دیکھتے ہیں، الرحمن الرحیم، اور رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے کیونکہ دونوں الفاظ اکٹھے ہیں۔ تو رحمت کی مسلح دھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے، ہم مسلح کے نام سے شروع کر رہے ہیں، جس کی رحمت کی مسلح دھار بارش، یعنی مسلسل بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بھی ہو رہی ہے۔ اب رحمت والا کس طرح سے ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہماری ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ پیر دیے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست اور ساتھی دیے، زمین، آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا۔ یعنی آپ اگر گننا شروع ہوں تو اللہ کی تو رحمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم شاید ساری زندگی میں بھی گن نہیں سکتے۔ تو ان رحمتوں کو محسوس کریں، جب ان رحمتوں کو محسوس کریں گے تو اللہ کی رحمت جو کہ مسلسل ہو رہی ہے اور بہت شدت سے ہو رہی ہے، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے محسوس کر سکیں گے۔ اور یہاں سے ہم کامیاب انسان کی دوسری عادت سیکھتے ہیں۔ پہلی عادت کیا سیکھی تھی؟ سیفٹی فرسٹ، اعوذ باللہ سے۔ دوسری عادت، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان و رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اب ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیں، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آزمائش کے موقع پر تو اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی بعض ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ ہمیں ہی کیوں اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور خوشی کے موقع پہ تو ہم ویسے ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم نے بسم اللہ سے پہلا سبق یہ سیکھا ہے کہ ہم نے خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھنا، اور آزمائش کے موقع پہ بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ یہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہم تیسری عادت سیکھیں گے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے۔
پازیٹیو تھنکنگ رکھیے، کیونکہ الرحمن الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہماری اس طرح سے ضروریات کو اس محبت سے نہ تو خیال رکھ سکتا ہے نہ پورا کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ہماری ضروریات کو اگر پورا کرے گا بھی تو وہ اس کے پیچھے اس کو اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے آپ کا، میرا، ہم سب کا محبت سے نہ صرف خیال رکھتا ہے بلکہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ۔ یہ کر کے دیکھیں، یہ بالکل کام کرتا ہے، یہ آنیسٹلی میں آپ کو بتائیں یہ کام کرتا ہے، اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ آج کل ویسٹ میں بہت زیادہ یہ والی بات کی جاتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو گریٹیچیوڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کئی ہزار گنا بہتر ہمیں جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو اب اس پازیٹیو تھنکنگ کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو محسوس کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں ہمیشہ ہماری ضرورتوں کا محبت سے خیال رکھے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، اس کی پریکٹس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ ہم جب بھی کسی کو اس طرح سے پریکٹس کریں گے تو اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا آئے گا، علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے سکھائیے، اور سکھانا کس کو ہے؟ کسی کو بھی آپ اپنے ساتھ بیٹھے کسی بھی شخص کو سکھا سکتے ہیں، آپ کا بھائی، بہن، دوست، بیوی، ہسبینڈ، بچے، ماں باپ، کسی کو بھی کوشش کریں کم از کم ایک چیز جو آپ نے اس کلاس میں سیکھی ہے وہ کسی اور کو ضرور سکھائیں۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں، جی کون سی عادت سیکھ سکتے ہیں؟ ABCD میں سے چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی جویریہ کوثر، عائشہ عزیز، جی ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ علیحہ عفاف، طیبہ، بنت قدیر، ارسال عارف، فاطمہ، نصرت، مسز ندیم، مریم فاطمہ، سندس، حمود احمد، مسعود احمد، جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک۔ ندیم شاہد، صدف فروخ، جی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ سے۔ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ کون سا فکرہ، ویسے تو اللہ ان میں سے جو ہمارے سامنے 4 فکرے ہیں یہ چاروں کے چاروں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے، لیکن آج جو ہم نے سیکھا ہے کون سا فکرہ جو ان سب میں باقی تینوں سے زیادہ رکھتا ہے؟ جی بالکل صحیح، مریم فاطمہ، نصرت، عائشہ عزیز، بنت قدیر، جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک۔ سندس اسلم، علیحہ عفاف، فاطمہ، جویریہ کوثر، مسز ندیم، ارسال عارف، عائشہ فیاض، جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک۔ جی اب ہم بڑھتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ، الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ عام طور پہ ہم حمد کا مطلب لیتے ہیں تعریف، لیکن جب یہاں الحمد آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تو کیا ہے اس کا مطلب؟ تمام تعریفیں اور شکر۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ عام طور پہ میں نے بتایا نا کہ ہم سب سمجھتے ہیں حمد کا مطلب تعریف، تعریف نہیں، اونلی تعریف نہیں، الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ للہ، 2 ٹکڑے، لی اور اللہ۔ لی جو ہے اس کا مطلب ہے لیے، اور اللہ تو ہم سب کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو للہ، اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، ربی، رب ہے۔ اب رب کون ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ رب ہے، لیکن رب کون ہے؟
हमें पैदा करने वाला, हमारी परवरिश करने वाला, पालने वाला, हमारे जर्रे जर्रे को, करोड़ों फुलियों को हर पल पालने वाला और ऑक्सीजन खिलाने वाला, जिसकी मदद से हम जिंदा हैं। रब के जो लुग़वी मानी है, जो अल्लाह बंदों के लिए करता है, उसको कहते हैं रबूबियत। और ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही कर सकती है। अरबी में बाज दफा वालिदैन को भी रब का से पुकारा जाता है, रब्बी मेरा रब। तो उसका वहां पे इसलिए पुकारा जाता है कि वालिदैन हमें पैदा करते हैं और हम बाद में हमारी परवरिश भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें पैदा करने वाला खालिक मालिक कौन है? अल्लाह ताला। और वो मालिक है, हमारा परवरदिगार है, हाजत रवा है, हमारी हर जरूरत को मोहब्बत से पूरा करने वाला है, हमें जिंदगी मौत सेहत सब नेमतें देने वाला है, जब हम मुश्किलात में फंस जाए तो निकालने वाला है। और ये तमाम कायनात हम सबके लिए बनाने वाला है, हमें औलाद देने वाला है, हमें रिज्क देने वाला है। यानी हर हर चीज जो हम सोचते हैं वो अल्लाह ताला ही हमें मुहैया करता है। तो अल्लाह, हमारा रब कौन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला, क्योंकि ये तमाम चीजें सिर्फ अल्लाह ताला की जात हमें देती है। अल आलमीन, तमाम जहानों का। आलम कहते हैं, आलम का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जन्नात, काफी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो आलम इसकी जमा आलमीन है जो यहाँ पर आया। तो रब है तमाम जहानों का। अब हमद का पहला मानी हम लें, जैसे तारीफ, तमाम तारीफें और शुक्र है ना, तो पहला मानी तारीफ का लें। तारीफ अगर हमने दिल से करनी है तो क्या करना होगा? रब्बुल आलमीन पर गौर करना होगा। जब कोई हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है तो हमारे दिल से उसकी तारीफ निकलती है ना। तो अल्लाह ताला तो हर वक्त हमारे लिए अच्छाइयां कर रहे हैं, तो उस पर गौर करें, किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक को परवरिश का सम्मान मुहैया करता रहता है। यानी जितना आप इस कायनात पर गौर करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, उतना ही दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी, क्योंकि आपके सामने अल्लाह की नेमतें खुलती जाएंगी। यहां से हम सीखेंगे आदत नंबर 4, खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले, और अपना एहतसाब कीजिए कि मैं कितनी दफा दुनिया की चीजों से, लोगों से मुतासिर होता हूँ या होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाती हूँ। और बाज दफा हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो हैं, लेकिन हम वो सरसरी सा कहते हैं, हमारे दिल से वो आवाज नहीं निकल रही थी। हमें दिल से वो आवाज निकालनी है, और ये तभी मुमकिन है जब हम इस रब्बे कायनात की तमाम रबूबियत पर गौर करेंगे। हमद का दूसरा माने शुक्र। हमेशा जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला की जात के लिए तो शुक्र जो है वो बेतहाशा होना चाहिए, इतना जितनी उसकी नेमतें हैं। और यहीं से हम आदत नंबर 5 सीखेंगे कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा करना। अब अल्लाह की नेमतों का तसव्वुर करके और उसकी तारीफ, दिल से तारीफ करना है, उसका शुक्र अदा करना है, और अल्लाह से दुआ करनी है कि वो हमें उसकी तारीफ और शुक्र करने की तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो इस आया मुबारका की प्रैक्टिस कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। अगले 15 सेकेंड आपके लिए। जी, अल्हम्दु का मानी है, इनमें एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। जी ब्रदर मसूद, आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं, जो आपके सामने आयत होती है उसको आपने दोहराना होता है, उसके तर्जुमे को। जी, कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ सी लिख रहे हैं, कुछ बी एंड सी दोनों लिख रहे हैं, कुछ लोग तमाम लिख रहे हैं। अल्हम्द में तमाम नहीं आएगा। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। जो लोग, आपके का नाम काफी तेजी से गुजरे हैं, मैं ब्रदर मसूद से बात करने लगी, माशाल्लाह काफी लोगों ने ठीक लिखा है। मैंने क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एक से ज्यादा जवाब, तो बी एंड सी दोनों जवाब जो हैं वो ठीक होंगे। जजाकल्ला, मोस्टली लोगों ने सही जवाब लिखा है।
اب ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 3، الرحمن الرحیم۔ الرحمن، یہ ہم نے بھی بسم اللہ میں بھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے، بہت مہربان، اور الرحیم، رحم کرنے والا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کیسے الرحمن شدت سے رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا کہا، الرحیم، یعنی الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل رحم کر رہا ہے، اور رحم کو عام انداز میں رحمت نہیں برسا رہا ہے، وہ شدت سے پرجوش رحمت برسا رہا ہے۔ اب رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ ہم پر کس طرح مسلسل رحم کر رہا ہے۔ صرف ایک مثال لیجئے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، لیکن ہمیں ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا، بلکہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ زمین گھوم رہی ہے، جبکہ زمین مسلسل گھوم رہی ہے۔ اور اگر اس طرح سے سچویشن ہوتی تو یہ کیا ہوتا کہ یہ زلزلے آنے سے یہ ساری زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اس طرح سے گھوم رہی ہے کہ کسی کو کوئی دھچکا تک نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے، گھر، آفس، بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ اور یہ خیال صرف ان کا نہیں رکھنا جو ہمارے ساتھ محبت سے یا پیار سے پیش آتے، بلکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو الرحمن الرحیم کی جو خاصیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھی اپنے محبت سے پیش آنا اور ان کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنا ہے۔ اور یہ ہماری عادت نمبر 6 ہے۔ ہم نے اب تک کل 6 عادات سیکھ لی ہیں کامیاب انسان کی، 12 عادات ہم نے سیکھنی ہے جن میں سے 6 ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی پرجوش رحمت کو، مسلسل رحمت کو تصور کرتے ہوئے اور اس چیز کو کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں پہ رحم کرنے کی توفیق دے، اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا۔ جب میں آپ کو 15 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کا ٹائم دوں تو آپ اس میں اس آیت کو دہرائیں اور اس کے ترجمے کو اس طرح سے دہرائیں کہ آپ وہ جو ہم نے ترجمہ جس طریقے سے بھی پڑھا ہے اس ساری چیز کو فیل کر سکیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر ABCD میں سے کیا آنسر ہوگا؟ جی ماشاءاللہ، جویریہ، مسعود، مسز ندیم، نصرت، عائشہ، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک۔ فاطمہ، سندس، جی بالکل ٹھیک۔ صدف بنت قدیر، بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سے۔ حمود احمد۔ اب یہاں پہ ہم چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی والی آپ بالکل ٹھیک بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے جو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ابھی ایک سوال ہم اس دوران بریک میں لے سکتے ہیں، باقی ہم سوالات کلاس کے اینڈ پر لیں گے۔
جی برادر مسعود، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کے طور پہ ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ کنسیڈر ہوتی ہے. یہ میں نے نہیں کیا، یہ بکس میں ہی ایکچولی اس طرح سے ہے. آ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے طور پہ کنسیڈر ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اگلے پارٹ کی طرف یعنی بی پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے گرامر. ابھی تھوڑا سے ہم کوشچنز کا آنسر دیکھ کے تھوڑی دہرائی ہو جائے گی. نحنو کا واحد کیا ہے؟ جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. علیحہ آفاف، سندس اسلم، جبیریہ گوسر، حمود احمد، مریم فاطمہ، صدق فروخ. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک سب لوگ لکھ رہے ہیں. انا، عائشہ فیاض، جی بالکل ٹھیک. اب ہم آج کے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. آج کا سبق قواعد یعنی گرامر میں ہم پڑھیں گے مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح وغیرہ. سب سے پہلے ٹی پی آئی کا استعمال کیسے کریں گے؟ ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال کس طرح سے؟ آپ لوگ اپنے ہاتھ فری کر کے میرے ساتھ ساتھ مائک اپنے بند رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ سب اونچی آواز میں دہرائیں، کم از کم اتنی آواز میں کہ آپ کے اپنے کانوں تک وہ آواز ضرور جائے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ایک دفعہ ہم پھر کر لیتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. تھوڑی سی دہرائی کر لیں. ویسے تو آپ کی ماشاءاللہ سے آج ریویژن کلاس میں بڑی اچھی ریویژن ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ ہم پھر یہ ٹیبل کر لیتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. آپ میں سے کوئی ایک ہینڈ ریز کر کے یہ والا ٹیبل کروا دے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی عائشہ عزیز انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو اور کیجیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. حمود احمد، میں یہ اگلی سلائیڈ ابھی آپ کے سامنے آتی ہے. آپ میں کوشچن کروں گی، آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حمود احمد آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، ادروائز. جی حمود احمد انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. جی من ہوا، بدر آنسر کیجیے. من، جی آپ کی آواز آئی تھی لیکن پھر بند ہو گیا مائک. من ہوا، من ہم، من انتا، من انتم. جزاک اللہ. آپ کی آواز کافی کم تھی لیکن پھر بھی چلیں، ماشاءاللہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. یہ ہم ہر سبق سے پہلے دہرائیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ آخر تک ذہن نشین ہو جائے. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اسم کی پہچان کیا ہے کہ شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوگی، یا آخر میں واو نون یا نون ہوگا یا الف تا ہوگا. یہ اسم کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ حرف جو ہوں گے وہ فعل اور اسم کو ملائیں گے اور ایک مکمل جملہ بنائیں گے. وہ تمام چیزیں الفاظ جو نہ تو اسم اور نہ فعل ہوں وہ حروف کہلاتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اردو میں تو اردو یا انگلش میں یہ جو تعریف ہے یقیناً آتی ہوگی. عربی کے لیے اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے.
سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، آج ہم اسم پڑھیں گے. ہم نے اشارے پڑھے تھے ہوا ہم والے، اب آج سے ہم ایک اسم پڑھیں گے. اسم کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. جیسے اگر لکھا ہو کتابن، اب کتابن میں آخر میں دو پیش آ رہی ہے، تو آپ کو اس کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ ہم نے اسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی پڑھی ہے کہ آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہے. کتابن اس کا مطلب ہے ایک کتاب. کتاب جیسے انگلش میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ یہ کوئی خاص کتاب ہے، کوئی بھی کتاب. کتابن ایک کتاب. اب اگر ہم نے اس کو خاص کرنا ہے تو اسم کے شروع میں ہم کیا کریں گے، الف لام لگا دیں گے. ال، تو وہ خاص ہو جائے گا. جیسے انگلش میں دال لگاتے ہیں نا، وہ خاص. تو ال، جب ہم کتاب ان کے آگے لگائیں گے ال، تو یہ الکتابن نہیں بن سکتا. کیوں؟ جیسے انگلش میں دا ا بک نہیں ہو سکتا، ایسے عربی میں الکتابن نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوگا کہ جو کتاب ان کا جو دو پیش ہے ان میں سے ایک پیش گر جائے گا. اگر یہاں دو زبر ہوتے تو ایک زبر گر جاتا، اگر یہاں دو زیر ہوتے تو ایک زیر گر جاتا. کبھی بھی الف لام ال یا تنوین یعنی دو پیش دو زبر یا دو زیر اکٹھے نہیں آئیں گے. جب بھی ال کسی لفظ کے ساتھ لگے گا تو اس کی آخری تنوین میں سے ایک جو ہوگا حرکت وہ گر جائے گی. یعنی اگر دو پیش ہے تو ایک پیش رہ جائے گا، دو زبر ہے تو ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر ہے تو ایک زیر رہ جائے گا. اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے انگلش میں دا ا بک نہیں ہو سکتا، اس طرح عربی میں الکتابن نہیں ہو سکتا. تو کیا بنے گا؟ الکتاب. یعنی ہم کیا کہیں گے؟ الکتاب. اب ہم کچھ جو اسما کو لے کر ان کو ہم خاص بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں، غور کریں اس میں. مسلمن، المسلم ایک پیش گر گئی. مؤمن، المؤمن. صالح، الصالح. کافر، الکافر. مشرک، المشرک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام میں جو ہے آخری تنوین کی ایک حرکت یعنی ایک پیش گر گئی ہے جب ہم نے الف لام لگایا. اچھا، اس کا بھی اشارہ ہے. اس کا اشارہ کیونکہ مسلم ہمیں نہیں پتا وہ کون سا بندہ ہے، تو ہم اس کا غائب والا اشارہ کریں گے. مسلم، المسلم. مؤمن، المؤمن. صالح، الصالح. کافر، الکافر. مشرک، المشرک. جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی عائشہ عزیز. مسلم المسلم مؤمن المؤمن مسلم المسلم مؤمن المؤمن صالح الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. جی اور کون کروائے گا؟ جی بردر میڈم میں مسلم. کراؤں گا. جی کروائیں. جی. مسلم المسلم مؤمن المؤمن صالح الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. جزاک اللہ بردر، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک. جی کوئی ایک دفعہ اور میڈم کروا یہ دیں ایک کوئی. بات جی پوچھیں. بتائیں، یہ آگے آپ نے جو فگر دیے ہوئے ہیں 42 to 30، جی یہ المسلم 42 ٹائم ہے یا مسلم نہیں 42 دونوں ٹائم؟ ملا کے، دونوں ملا کے. دونوں ملا. جی اوکے فائن. جی ایک دفعہ اور کروا لیتے ہیں، کوئی اور کروا دے، ہینڈ ریز کرے. کون کروانا چاہے گا؟ جی صدف، آپ کروائیں. مسلم المسلم مومن المومن صالح الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. جزاک اللہ سسٹر. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمپلیسٹی کے لیے آخری حرکت چھوڑ دیتے ہیں. مسلم ان کو مسلم پڑھ لیتے ہیں، مومن ان کو مومن پڑھ لیتے ہیں، صالح ان کو صالح پڑھ لیتے ہیں، کافر ان کو کافر پڑھ لیتے ہیں، مشرک ان کو مشرک پڑھ لیتے ہیں. کچھ بھی ان میں سے مطلب آپ آخری حرکت چھوڑتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخری حرکت ہے نہیں، وہ آخری حرکت ان پہ موجود ہے. صرف سمپلیسٹی کے لیے کہ ہمیں
اگر ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں تو اس میں تینوں حرکات میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر، تو صرف اس وجہ سے اس کو بعض دفعہ ہم مسلم، مومن، صالح، کافر اور مشرک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے اس کو سیکھیں گے۔ اب اسم ہم نے سیکھ لیا کہ عام اور خاص کیسے ہوتا ہے۔ دوسری ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ جمع کیسے بناتے ہیں۔ اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ تو جمع بنانے کا جو ایک سب سے بیسک طریقہ عربی میں ہے جو ہم اس کورس میں سیکھیں گے، اس کے علاوہ بھی طریقے لیکن وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے، تو وہ ہے اسم کے آخر میں واو نون یا نون بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ واو نون کیسے آئے گا اور یا نون کیسے آئے گا، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جو اسم ہے اس کے آخر میں 2 پیش ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے مسلمن، اگر 2 پیش ہیں تو اس کے آخر میں واو نون آئے گا، یعنی مسلمن تو مسلمون بنے گا۔ لیکن اگر آخر میں 2 زبر یا 2 زیر، دونوں میں سے کچھ بھی ہو، دونوں صورتوں میں یا نون آئے گا۔ ٹھیک، پیش کی صورت میں واو نون، لیکن زبر اور زیر کی صورت میں کیا آئے گا؟ یا نون۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم سادگی کے لیے مسلم ان کو صرف مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس صورت میں جمع کیا ہوگی؟ اگر صرف مسلم لکھا ہوا ہے اور اس کی جمع آپ نے بتانی ہے، تو اور مسلمون اور مسلمین دونوں آپشن سامنے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین۔ ٹھیک، اگر مسلمون لکھا ہوا ہے تو اس کی جمع مسلمون صرف ہوگی، اور اگر مسلمن یا مسلمین میں سے ایک لکھا ہوا ہے تو اس کی جمع بھی مسلمین ہوگی، تو تب تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ لیکن اگر نہیں لکھی ہوئی آخری حرکت، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ مسلمین اور مسلمون دونوں اس کی جمع ہے۔ اب ہم جمع بنا رہے ہیں واو نون اور یا نون بڑھا کے۔ اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک پہ ہم نے آخری حرکت نہیں ڈالی، لیکن آگے ہم نے جمع دونوں لکھ لی، جیسے مسلم، مسلمون، مسلمین، مومن، مؤمنون، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین۔ اکیلا بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مسلمون کی مسلمون اور مسلمان اور مسلمین کی مسلمین، لیکن ہم نے آسانی کے لیے اس کو کمبائن کر لیا، مسلم، مسلمون، مسلمین، مؤمن، مؤمنون، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین۔ جی ہینڈ ریز کریں، کون کرے گا؟ جی ایز یوزول عائشہ عزیز کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے۔ جی عائشہ چلیں آپ کروائیں، باقی لوگ بھی ٹرائی کریں۔ جی عائشہ۔ مسلم، مسلم، مسلمون، مسلمین، مؤمن، مؤمنون، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین۔ جزاک اللہ سسٹر۔ سندس اسلم سسٹر آپ کریں۔ مسلم، مسلمون، مسلمین، مومن، مومنون، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین۔ جزاک اللہ۔ صدف فروخ سسٹر آپ کروائیں۔ مسلم، مسلمون، مسلمین، مومن، مومنون، مومنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین۔ جزاک اللہ سسٹر۔ حمود احمد آپ بھی کروا دیں۔ مسلم، مسلمون، مؤمن، مؤمنون، صالح، صالحون، صالحین۔ جی ان کی آواز بہت کم تھی تو اس وجہ سے۔ چلیں اب ہم اگلی سلائیڈ جاتے ہیں۔ جی تیسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ اسم کی اہم نشانیاں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شروع میں الف لام آئے گا، آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر آئے گی، واو نون یا نون آئے گا یا الف تا آئے گا۔ اب ہم نے سیکھ لیا کہ الف لام کب آئے گا؟ جب خاص اسم ہوگا، جیسے المسلم۔ 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر کب آئیں گے؟ جب عام اسم ہوگا، مسلمن، مسلمن اور مسلمین۔ اور جمع کی صورت میں ہم نے سیکھا کہ مسلمون اور مسلمین آئے گا، واو نون اور یا نون بھی آ گیا۔
مسلمات یعنی الف تا ہم انشاءاللہ آگے جا کے اسی کورس میں تھوڑے اگلے سب اسباق میں سیکھ لیں گے. ابھی آپ نے جو اسم کی نشانیاں تھیں ان میں سے ایک کے علاوہ تمام نشانیاں سیکھ لی کہ وہ کس طرح سے آئیں گی. شروع میں الف لام لگے گا خاص اسم کے لیے، عام اسم کے لیے آخر میں تنوین ہوگی، 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر کی، اور جمع کی صورت میں آخر میں واو نون یا نون لگے گا. جی ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ چیٹ باکس میں لکھیے. جی عائشہ عزیز، صدف فرق، حمود احمد جویریہ، کوثر، سندس اسلم. فاطمہ جی میں نیکسٹ ٹیبل آپ سے کرواؤں گی. جی عائشہ فیاض، مسز ندیم، مریم فاطمہ. جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نصرت جی بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. وَأَنَا مسلم، وَأَنَا مسلم. جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. صدف، لیہا، مسعود احمد جویریہ، کوثر، عائشہ فیاض، حمود احمد، فاطمہ، نصرت بنت قدیر. جی وَأَنَا مسلم، اور میں ایک مسلمان ہوں. جی بالکل ٹھیک. اسم کی علامتیں صیغہ واحد میں، واحد والی، جمع والی نہیں، کیا کیا آئیں گی؟ ایک سے زائد جواب ہے. عائشہ عزیز جی ٹھیک ہے. صیغہ واحد، جی مریم فاطمہ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. جی جویریہ کوثر بالکل ٹھیک. دیکھیں نا، سندس اسلم، شروع میں الف لام بھی صیغہ واحد میں آ سکتا ہے، اور آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر، ان میں سے دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. جزاک اللہ. اب ہم ٹیبل کس طرح سے کریں گے؟ ہم نے جو اشارے سیکھے تھے نا ہوا ہم والے، اب ہم ان کو، ان اشاروں کو ان اسما کے ساتھ ملا کے سیکھیں گے. کس طرح سے؟ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان. اب یہ دیکھیں، ہوا واحد تھا تو مسلم بھی واحد آیا، لیکن جب ہم جمع آیا تو مسلمون جمع آئے گا. یعنی اشارہ اگر واحد ہے تو اسم بھی واحد آئے گا، اور اشارہ اگر جمع ہے تو اسم بھی جمع آئے گا. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ہوا مسلم، ہم مسلم. انتا مسلم، انا مسلم. انتم مسلمون، نحن مسلم. وہ ایک ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی سسٹر فاطمہ کہہ رہی تھی وہ کروانا چاہ رہی ہیں. جی یہ ٹیبل سسٹر فاطمہ آپ کروائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ. جی اور کون کروائے گا؟ سمجھ گا. جی عائشہ عزیز آپ کروائیں. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ سسٹر. جی اور کون کروائے گا؟ جی بردر مسعود کروائیں. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون،
हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर, माशाल्लाह। जी आयशा फयाज, आप करवाएं। आयशा फयाज, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, हम सब मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी अब दो नए अल्फाज, हल और नाम। हल का मतलब क्या, नाम का मतलब हाँ। अब इनको मिलाकर हम अरबी बोलचाल के जुमले सीखेंगे। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है। नाम हुम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। हल अंता मुस्लिमन, क्या आप मुसलमान हैं। नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं। नाम नहनु मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। जी कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। जी सदफ फर्रुख, आप क्वेश्चन करें और आयशा अजीज आप आंसर करें। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिम, हाँ वो मुसलमान है। नहीं तर्जमा नहीं, हल वो सिर्फ हुम आपको सिखाने के लिए है। जी ठीक है। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून, हल अंता मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून। जजाकल्ला सिस्टर्स। जी अब आप में से कोई माइक ऑन करके मुझे ये बताया कि हुआ मुस्लिम, हल हुआ मुस्लिम के जवाब में तो नाम हुआ मुस्लिम आया, और हल हुम मुस्लिमून के जवाब में भी नाम हुम मुस्लिमून आया, लेकिन हल अंता मुस्लिम के जवाब में नाम अना मुस्लिम क्यों आया। जी कौन क्योंकि बताएगा। हम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना, तो फिर हमने जवाब देना है। जी सामने वाले से जब सवाल पूछा जाएगा तो वो जवाब अपनी तरफ करके देगा ना, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से जमा के लिए भी है कि अगर मैं आप सबसे पूछ रही हूँ तो आप अपनी तरफ नाहनु कह के ही जवाब देंगे ना। जजाकल्ला बेटा। जी अब दो जुमले जो हम हमें अरबी बोलचाल में बहुत काम आ सकते हैं। हल अंता बिखैर, जो लोग अरब कंट्रीज में विजिट कभी किया हो या वहां रहते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल यूज टू होंगे इस जुमला, ये सुना तो जरूर होगा सबने। हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं। नाम अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं। नाम नाहनु बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह से अरबी में भी अना बिखैर और नाहनु बिखैर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब आज का नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें या उसे खो दें। यूज इट और लूज इट। किस तरह से। हम बमुश्किल अपना 5% तक 25% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। 25% भी वो जो बहुत ज्यादा बड़े स्कॉलर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, यानी हम तकरीबन अपने दिमाग को खाली रखते हैं पोटेंशियल के एतबार से। अगर आप 60 बरस के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खुलिए यानी सेल्स मरते हैं। इसलिए अगर आप बड़ी उम्र के भी हैं तब भी शैतान को भटकाने मत दीजिए कि उस उम्र में कहाँ से सीखेंगे। याद रखिए कि आपका 97% दिमाग बाकी है, और ये 60 वर्ष से ज्यादा वालों की बात करें, जो उससे कम उम्र के उनका तो 100% दिमाग बाकी है। और वर्जिश जरूरी है किस चीज के लिए, दिमाग और पट्ठों के लिए। जिस तरह से इंसान को जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए वर्जिश जरूरी है, इसी तरह से दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए भी वर्जिश जरूरी है। और ज्यादा जरूरी जो है वो ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है, वरना क्या होगा, कुलिये मरने लगेंगे। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि वो बुजुर्ग जो किसी भी वजह से बैठ चलना फिरना कम कर देते हैं या तर्क कर देते हैं, उनके लिए बाद में आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को
70 75 80 سال کی 85 سال کی عمر تک بھی چلتے پھرتے رکھتے ہیں، ایکٹیو رکھتے ہیں، اور وہ صرف ہلکا پھلکا کام صرف اس لیے کرتے ہیں وہ ایکٹیو رہے، یعنی ان کے لیے زیادہ ضروری ہے وہ ورزش، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ بیٹھ گئے وہ تو عام طور پہ وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا چلنا پھرنا، ہم نے بیٹھنا شروع کر دیا تو ہمارا چلنا پھرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دماغ کو بھی اگر آپ نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تو دماغ کے خلیے یعنی سیلز بھی مرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جب آپ نے دماغ کی ورزش کرنی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ دماغ کی ورزش قرآن سیکھنے کے لیے کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا فائدہ یہ تو ہوگا ہی کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ صحت مند رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہوگی۔ اپنا زبردست دماغ استعمال کیجئے۔ اگر کوئی آپ کو کن ذہن کہے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ بالکل بھی نہیں، بہت برا لگے گا ہمیں کہ ہمیں کوئی کن ذہن کیوں کہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذہین بنایا ہے، ہم سب صرف ذہن استعمال کرنے کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا دماغ ایک جیسا ذہن دیا ہے۔ تو پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے؟ جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور شروع ہو جائیے۔ یقین کریں کہ اس سے واقعی ہی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی شیطان آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کس کس طرح سے مدد کرے گا، کیونکہ شیطان سے جنگ کرنے کے لیے آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 2 کے اختتام پر ہم نے 27 ایسے الفاظ سیکھ لی ہیں جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں، یعنی 8500 سے بھی زائد الفاظ، اور الحمدللہ ہم 7000 سے اوپر تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر یہ بیٹری یا سیل بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو 78000 الفاظ کی معنی کو چارج کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہم نے اس کورس میں 41111 الفاظ سیکھنے، یعنی 50% سے زیادہ، اور اگر ہم اس کورس کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے تقریباً 15-16% کے درمیان الفاظ سیکھ لیے ہیں صرف 2 کلاسز میں، اور اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہم نے تقریباً 10% سے زائد الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں قرآن مجید کے صرف 2 گھنٹے کی کلاس میں۔ الحمدللہ، اس بات پر خوشی محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولنے۔ اب ہوم ورک سے آپ پریشان نہیں ہونا، 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر 5 منٹ حافظے سے۔ آپ پہلے بھی یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے، دیکھ کر بھی کرتے ہوں گے اور زبانی بھی پڑھتے ہوں گے۔ اب اس نیت سے بھی پڑھیں کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ 2 پڑھنے سے کہ کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا۔ میں ایک سیکنڈ بکس بھی آپ کو دکھاؤں دفعہ پھر۔ اب یہ آپ کی بک ہے اور یہ آپ کی ورک بک ہے، اور پاکٹ بک بھی یقیناً ادھر ہی کہیں پڑی ہوئی ہے جی، یہ پاکٹ بک ہے۔ اگر آپ نے، میں نے ویسے گروپ میں شیئر کر دیا تھا، میں ریکارڈنگ میں بھی یہ آ جائے گا کہ 650 ہیں چارجز بکس اس پورے سیٹ کے، اور 450 کوریئر چارجز کے ساتھ 1100 روپے میں بکس آپ کے گھر پہنچ جائیں گی۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا۔ کوشش کریں ویسے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتائیں، اور اس کے علاوہ ایسے ساتھی بنائیں جو کورس میں سے ریلیٹڈ ہے۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، الحمدللہ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور جب ہم یہ دعا قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ دعا بہت دفعہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن اس کلاس کے لیے بھی آپ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ الفاظ معنی کی شیٹ اگر پاسبل ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں، یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں آتے جاتے آپ کی نظر پڑے تاکہ آپ اس کو دہراتے رہیں۔ ٹیچر بنیے۔ آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔
جی جویریہ کوثر جی، جو تلاوت کے دو ہیں نا، ان کا مطلب یہ کہ تلاوت تو آپ روٹین میں پہلے بھی ہمیشہ کرتے ہیں، تو آپ خاص طور پہ 5 منٹ ٹائم دیکھ کر مصحف یعنی قرآن مجید سے دیکھ کر اس کورس کے حوالے سے، اس کورس کے لرننگ کے لیے آپ تلاوت کریں اور وہاں سے اس کورس میں سیکھے گئے الفاظ ڈھونڈیں، اور 5 منٹ حافظے سے بغیر دیکھے جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھیں، ان میں آپ غور کریں کہ آپ کو کون کون سے الفاظ آ چکے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔